زبان سے غیبت ہو، آنکھوں کے اشارے سے غیبت ہو یا ہاتھوں کے اشارے سے غیبت ہو، ہر طرح غیبت ہو سکتی ہے اور ہر طریقے سے گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا جو قد تھا وہ کچھ چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ بے خیالی میں یوں کہہ دیا کہ آپ بار بار صفیہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہو، حالانکہ وہ تو اشارے سے یوں کر دیا کہ وہ تو ٹھیکنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، کہ عائشہ تم نے اتنا بھاری جملہ کہا ہے، اتنا بھاری لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملایا جائے تو یہ اس کو بھی کڑوا کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے ہمزہ جو پیٹھ پیچھے برائی کرے، لمزہ آمنے سامنے طعنہ دے، الذی جمع مالا وعددہ جو مال کو جمع کرے، وعددہ اور اس کو بار بار گنے، یحسب ان مالہ اخلدہ گویا اس کا گمان یہ ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ البتہ ضرور بھی ضرور پھینکا جائے گا وہ حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ اور اے مخاطب یا اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی ایسی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے، انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے، کھمبوں میں ہوں گے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور کسی بھی آدمی کا نام متعین کیے بغیر اس سورت میں پہلے 3 بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں، پھر ان گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ صورت جو ہے کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، جس شخص کے اندر بھی یہ 3 گناہ ہو تو وہ اس کا مصداق ہے۔ ہمزہ پس پشت برائی بیان کرنے والا جس کو غیبت کہتے ہیں، اور لمزہ پیٹھ پیچھے تو نہیں، آمنے سامنے ہی، منہ پر ہی برائی بیان کرنے والا، طعنے دینے والا۔ اور تیسرا گناہ ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہاں تک کہ مال کو جمع کرے اور محبت کی وجہ سے اس کو بار بار گنے، اور اس کے حال احوال سے گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس بات کا معتقد ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ معلوم کیا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے کسی بھائی کا ایسا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرے،
جو اس کو برا لگے۔ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا کہ وہ اگر اس کو سنے تو اسے تکلیف ہو، اسے برا لگے۔ صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ چیز واقعی طور پر میرے اس بھائی میں موجود ہو، وہ برائی حقیقت میں بھی اس کے اندر موجود ہو، اور پھر میں اس برائی کو حقیقت کو بیان کروں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برائی تمہارے بھائی میں موجود ہے، تم اس کو بیان کر رہے ہو، یہ اسی وقت غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں پھر تم وہ برائی بیان کرو تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی اس سفر میں۔ آپ کا گزر ایسی جماعت پر بھی ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے، کھرچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتلایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، ان کو ذلیل کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرنا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس کو اسی انداز سے بیان فرمایا۔ کیا آیت ہے وہ؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تمہارا بعض تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں خود ہی کہ اس کو تو تم سب کے سب ناپسند کرتے ہو۔ تو اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ایک تو اپنا سگا بھائی ہے، کوئی بھی مردار شخص ہو، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی بھی نہ ہو، تو اس کا گوشت کھاتے ہوئے بھی کوئی بھی شخص تیار نہیں ہوگا، طبیعت بالکل نہیں چاہے گی، ہر کوئی اس کو ناپسند کرے گا۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا اخیہ، اپنے بھائی کا، تو اس کو تو طبیعت بالکل بھی نہیں چاہے گی۔ تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ زبان سے غیبت ہو، آنکھوں کے اشارے سے غیبت ہو، یا ہاتھوں کے اشارے سے غیبت ہو، ہر طرح غیبت ہو سکتی ہے اور ہر طریقے سے گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو قد تھا وہ کچھ چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ بے خیالی میں یوں کہہ دیا کہ آپ بار بار صفیہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہو، حالانکہ وہ تو اشارے سے یوں کر دیا کہ وہ تو ٹھیکنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، کہ عائشہ تم نے اتنا بھاری جملہ کہا ہے، اتنا بھاری لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملایا جائے تو یہ اس کو بھی کڑوا کر دے۔ تو غیبت کسی کی بھی ہو، ایک عام آدمی کی ہو یا خاص آدمی کی ہو، تو یہ گناہ کی بات ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو حضرات دیندار ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، یا اس سے بھی اعلیٰ درجہ جو علماء کرام ہیں، ان حضرات کی غیبت کرنا اور بھی زیادہ سخت ہے۔ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کرام کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہوتا ہے۔ زہر آدمی تھوڑا سا کھائے یا زیادہ کھائے تو وہ اس کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔
تو علماء کرام کی غیبت جو ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہ مثال مشہور ہے لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کرام کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، تو زہر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو آدمی کو نقصان ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس چیز کے اندر، غیبت کے اندر، عام طبقہ بھی اور خواص طبقہ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اور نمازی بھی، حاجی بھی، تقریباً سبھی لوگ غیبت میں جو ہے ملوث ہیں، سب سے ہوتی ہے۔ جس شخص کی ہم نے غیبت کی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں نے میری غیبت کی، تب تو اسی سے معافی مانگنا ضروری ہے، اس کے معاف کے بغیر وہ معاف نہیں ہوگی۔ اور اگر جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کو معلوم نہیں ہوا، بلکہ یا تو میں نے غیبت کی ہے مجھے معلوم ہے، جس کے سامنے کی ہے اس کو معلوم ہے، لیکن جس کی ہے اس کو معلوم نہیں، تو اس صورت میں شریعت کی طرف سے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں۔ کفارے کے طور پر آپ کو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے استغفار کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ لمزہ، آمنے سامنے طعنہ دینے والا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ الذی جمع مالا معددا، جو مال جمع کرے اور اس کو گن کر کے رکھے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مال مطلقاً جمع کرنا اور اس کو گن کے رکھنا یہ برائی کی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ناجائز طریقے سے مال کمایا ہو، اور نمبر 2 ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 اس مال میں جو حقوق واجبہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے اندر حقوق اس کے اوپر واجب کیے ہیں، اس کے ذمے میں رکھے ہیں، ان کو ادا نہ کرتا ہو۔ تو جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں یا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، تب اس وعید کا مستحق ہوگا۔ حرام طریقے سے مال کمایا ہو، حرام راستوں میں خرچ کیا ہو، اور جب تک مال اس کے پاس رہا تو اس وقت اس مال میں اللہ کی طرف سے جو اس کے ذمے حقوق تھے ان کو ادا نہ کیے ہوں۔ اپنا بھی خرچہ ہے، بیوی بچوں کے بھی جو اخراجات ہیں وہ اس کے ذمے ہیں، بہن ہے یا بیٹی ہے طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی اور وہ اپنے ہی گھر آ گئی تو اس کے بھی خرچے اس کے ذمے ہیں۔ اگر اس کی خود کی حیثیت ہے، مالدار ہے، ان کے اخراجات اٹھا سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کما نہیں سکتے، اور اولاد مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ اپنی حیثیت کے موافق ان کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے گن کے رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے، یہ جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوئے ہیں ان کو پورے نہیں کرتا، تو اس وعید کا مستحق ہے۔ اور جب آدمی مال کو حلال طریقے سے کما رہا ہو، حلال راستوں میں خرچ کر رہا ہو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، صدقۃ الفطر بھی ادا کرتا ہو، اور غریبوں اور مسکینوں کے جو حقوق اللہ نے اس میں رکھے ہیں ان کو بھی دیتا ہو، اپنے جو ماتحتی میں ہیں بیوی بچے بھائی بہن ان کے بھی حقوق اٹھاتا ہو اگر واجب ہو اس کے اوپر، تو پھر مال جمع کرنا اور اس کو گن کے رکھنا یہ برائی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت پھر وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ اب یہ 3 گناہ بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے ان کی سزا بیان کرتے ہیں۔ ویل، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہو، یعنی غیبت کرنے والا ہو، لمزہ، اور آمنے سامنے منہ پر ہی طعنہ دینے والا ہو، برائی بیان کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا معددا، جو مال کو جمع کرے اور محبت کی وجہ سے اس کو بار بار گنے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، گویا اس کو موت ہی نہیں آئے گی، اس کا یہ مالدار ہونا اس کو گویا کہ موت سے بھی بچا لے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مالدار ہونے کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا، ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیمبذن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور اس کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ،
وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ ایک آگ تو وہ ہے جس کو انسان نے جلایا، انسان نے اس کو سلگائی اور اس کو بھڑکا دی، اور ایک آگ وہ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ، سلگائی ہوئی آگ زیادہ سخت ہے اس آگ سے جس کو انسان نے بھڑکایا ہو، سلگایا ہو۔ تو اللہ کی آگ کے سلگانے کی نسبت اللہ کی طرف یہاں آیت میں جو کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے تاکہ اس آگ کی سختی کو اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا جائے، یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو ہے بڑی خطرناک ہے اور بڑی ہولناک ہے۔ کیسی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک وار کرتی ہے، دلوں تک حملہ کرتی ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے، اس آگ میں اگر کسی انسان کو ڈالا جائے، سر کی طرف سے آگ لگائی جائے، پاؤں کی طرف سے لگائی جائے یا دائیں سے بائیں سے لگائی جائے، تو آگ دل تک جب تک پہنچے گی جلاتی جلاتی تب تک آدمی کی روح ہی ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گا۔ لیکن یہ جو آخرت والی آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، اس آگ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ دلوں تک وار کرے گی، کیونکہ موت تو صرف ایک مرتبہ آ چکی ہے، دوسری مرتبہ موت کسی کو نہیں آئے گی۔ دوزخی آدمی دوزخ میں ہوگا، آگ میں جلے گا، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب جب ان کی کھال جو ہے وہ جل جائے گی، کوئلہ ہو جائے گی، تو ایسے ہی ہم جو ہے پیچھے سے نئی کھال کو بدل دیں گے۔ آگے آگے کھال جلتی جاتی ہے اور پیچھے پیچھے پھر نئی تر و تازہ ہوتی آتی ہے تاکہ خوب مزہ چکھے، لیذوقوا العذاب۔ تو وہ شخص زندگی ہی کی حالت میں اپنے دل کے جلنے کی تکلیف کو بھی محسوس کرے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی جو دلوں تک جو ہے پہنچتی ہے۔ انہا علیہم موصدہ، آگے اور سخت ہونا بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ آگ ان پر یعنی ان دوزخیوں پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے وہ ستونوں میں ہوں گے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ گویا آگ کا ایک شعلہ ہے اور وہ بہت لمبا ہے کھمبے کی طرح، اور اس شعلے کے اندر یہ گناہ گار جو ہے اس کے اندر بند ہیں۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے۔ غیبت کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں بھی محفوظ نہیں، آپ بھی محفوظ نہیں، شاید ہی دنیا میں کوئی بچا ہوا ہو ہی جاتی ہے، ہو ہی جاتی ہے۔ جہاں تک بھی ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو بند رکھیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں علماء کرام نے غیبت کرنے کی گنجائش دی ہے، اور وہاں حقیقت میں وہ غیبت نہیں۔ مثال کے طور پر رشتے کا معاملہ ہے، ایک شخص ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو رشتہ کرنے سے پہلے وہ ان گھر والوں کی تحقیق کے لیے لوگوں سے معلوم کرے کہ بھائی بتلاؤ کیا حال احوال ہے، کیا کیا ان کے اندر عیوب ہے، لڑکے کے اندر کیا کیا عیوب ہے، کیا کیا یہ کرتا ہے۔ تو اب جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ ان کی صحیح صورتحال بیان کر دے، اور نیت اس کی یہ ہو ان کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ مجھے ان کے شر سے بچانا مقصود ہو، تو یہ صورت جو ہے غیبت میں داخل نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، شوہر اس کے اوپر خوب ظلم کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اور دروازہ بند کر کے تنہائی میں بھی۔ اب یہ عورت صحیح مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مفتی صاحب کے سامنے یا جہاں سے بھی مسئلہ معلوم کرے اپنے شوہر کی برائی بیان کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے، ایسا بھی کرتا ہے، ایسا بھی کرتا ہے۔ تو پوری حقیقت حال کو واضح کر دینا اپنا سوال معلوم کرنے کے لیے، اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں بھی گنجائش ہے۔ ایک شخص بالکل نیا ہے، اس کو معلوم نہیں، ہم نے اس کو باخبر کر دیا کہ دیکھ بھائی فلاں آدمی سے بالکل محفوظ رہنا، وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔
تو اس کے شر سے بچانے کے لیے ہم نے اس کے عیوب اس کے سامنے بیان کر دیے تاکہ یہ محفوظ رہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک حاکم ہے، اس کے پاس پاور ہے، ایک آدمی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم اس کے تمام مظالم حاکم کے سامنے بیان کریں اس نیت سے تاکہ یہ مجھے اس کے چنگل سے بچا دے، تو یہاں اس کے عیوب بیان ہو رہے ہیں، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے پیٹھ پیچھے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ دوسرے کو ذلیل کرنے کی نیت سے، لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار اور اس کی عزت ختم کرنے کی نیت سے، اس کی عزت پر حملہ کرنے کی نیت سے برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ایسا ہے کہ بہت گناہوں میں مبتلا ہے، اور ہم اس کے ان گناہوں کو یا اس کی اس بری حالت کو ایسے شخص کے سامنے بیان کریں جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور اسی نیت سے ہم بیان کریں، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کسی لڑکے کو کہ بھائی اوہو بہت بری طرف چل رہا ہے، تو اس کے باپ کو جا کے بیان کیا تاکہ یہ اپنی اولاد پہ جو ہے کنٹرول رکھے اور اس کی اصلاح کر سکے، غلط کاموں سے روک سکے، تو یہ بھی اس اولاد کی غیبت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایسے ہی ایک صورت یہ بھی ہے، کسی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے یا اس کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے ذلیل کرنے کی نیت سے کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو بانڈا کہنا، کسی کو اندھا کہنا، بھینگا کہنا، یہ جو بھی اس کے اندر عیوب ہو اس کو کہنا، یہ بھی غیبت ہے۔ لیکن جب تعارف کے لیے کہا جائے، ایک آدمی نے آگے معلوم کیا کہ بھائی وہ فلاں آدمی کہاں رہتا ہے، کہ بھائی کون، کہہ رہے وہ ہے نکاح، اچھی طرح بتلایا کہ وہ جو لنگڑا ہے یا جو جس کی آنکھ میں فرق ہے یا جو ہے جو اور بھی اس کے اندر عیوب ہیں وہ بیان کر دیے تاکہ تعارف کے لیے، تاکہ پہچان ہو سکے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کچھ صورتیں ہیں جو علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں، تو یہ چیزیں غیبت سے الگ ہیں۔ ہاں کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے، یا میری نظر میں کسی کی بڑی عزت ہے اور دوسرا چاہتا ہے کہ اس کی عزت ختم ہو جائے اس لیے برائی بیان کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں غیبت میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔